سرکار کی اس نوپر شرما جو ان کی رہنما ہے، اس نے میرے اور آپ کے بلکہ اس دنیا کی ساری انسانیت کے رہبر عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ناپاک جسارت کی ہے۔ اور آج کا یہ احتجاج جماعت اسلامی حکمرانوں کو پیغام دینے کے لیے بھی کر رہی ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے زمین کو جھنجھوڑنے کے لیے بھی یہ موقع فراہم کیا گیا ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں فرانس اور جرمنی کے بعد اب بھارت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نعوذ باللہ حرکہ سرائی شروع کی ہے، ان کی شان میں گستاخی شروع کی ہے، ان کی شان میں ناپاک جسارت کی ہے، اور مسلمانوں کا یہ عزم ہے کہ حرمت رسول میں جان بھی قربان ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمان دوستوں، کیا امت سو رہی ہے؟ امت سو رہی ہے۔ ایک طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ناپاک جسارت کی جا رہی ہے، توہین رسالت کی جا رہی ہے، ان کی حرمت پہ بارہا حملہ کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اسے ہندوستان کی فلموں کا کاروبار جاری ہے۔ انڈیا کی مصنوعات ہمارے لیے آئندہ بنی ہوئی ہے، مارکیٹوں کے اندر اس کی تجارت جاری ہے۔ آج امت سو رہی ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جرمنی اور فرانس کے بعد بھارت نے یہ جسارت کرنا شروع کی ہے، اور مودی سرکار نے اپنے ملک کی معیشت بچانے کے لیے بظاہر اس کو اپنی پارٹی رکنیت سے مسترد کر دیا ہے، معطل کر دیا ہے، لیکن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کی سزا سزائے موت ہے، سزائے موت ہے، سزائے موت ہے۔ ہم یہاں پر اس بات کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ یہاں پر سیاسی رہنماؤں نے تو اس معاملے کی مذمت کی، لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حکومت کی جانب سے کوئی توانا آواز اس بارے کے اندر نہیں اٹھائی گئی۔ یہاں سے اس کے سفارتکار کو، قونصلیٹ جنرل کو بلا کر کے احتجاج نہیں کیا گیا۔ پاکستان میں بھارتی مصنوعات کا، اس کے ساتھ تجارت کا بائیکاٹ نہیں کیا گیا۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت پاکستان فوری طور پر باتوانا آواز بھارت کے خلاف اٹھائے، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے لیے جو اسلام نے ان کی سزا کا تعین کیا ہے اس کا مطالبہ کیا جائے۔ میں اس موقع کے اوپر ہمارے کراچی کے امیر انجینئر حافظ نعیم الرحمان صاحب موجود ہیں، میں ان سے ملتمس ہوں، ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جماعت اسلامی کی جانب سے کیے جانے والے مظاہرے کے شرکا سے خطاب فرمائے۔ انجینئر حافظ نعیم الرحمان صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سید عبدالرشید صاحب، امیر جماعت اسلامی ڈسٹرکٹ ساؤتھ، ممبر صوبائی اسمبلی، میرے بہت محترم جناب یونس خان سون صاحب، صدر مائنورٹی ونگ جماعت اسلامی کراچی، اور میرے بہت قابل احترام بھائیوں اور دوستوں، آج پورے پاکستان میں امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب کی اپیل پر احتجاج ہو رہا ہے، اور یہ احتجاج در حقیقت ہمارے ایمان کا ایک اظہار ہے، اس لیے کہ یہ معاملہ کوئی ہمارا دنیاوی معاملہ نہیں ہے، ہماری ذات کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس ہستی کا معاملہ ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن پر ہم سب قربان، ہماری نسلیں قربان، کہ جن سے محبت اور جن پر ایمان
ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے، اور اگر جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت نہیں جتنی بندہ اپنے آپ سے کرتا ہے، اپنی اولاد سے کرتا ہے، اپنے والدین سے کرتا ہے، یا دنیا کے سارے انسانوں سے کرتا ہے، اس سے زیادہ اگر محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں تو اس کا ایمان مکمل نہیں۔ یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج بھارت میں اگر بی جے پی ہے اور اس کی کوئی ترجمان ہے تو کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بی جے پی وہاں کی حکمران پارٹی ہے، اور بھارت تقریباً 150 کروڑ انسانوں کا ملک ہے۔ وہاں بہت بڑی تعداد میں ووٹ دے کر بی جے پی برسر اقتدار ہوئی، اور یہ وہ مودی سرکار ہے جو ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف رہی ہے۔ جب مودی گجرات کا وزیر اعلیٰ تھا تو اس نے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا۔ یہ وہی مودی ہے جو ہندوتوا یعنی ہندو بالادستی کا نظام قائم کرنا چاہتا ہے، اور یہ در حقیقت RSS ہے، راشٹریہ سیوک سنگھ، اور یہ وہ تنظیم ہے جو دہشت گرد تنظیم ہے، جو جنونی تنظیم ہے، جن کا پورا نیٹ ورک موجود ہے، جو بچپن سے زہر جو ہے وہ دل و دماغ میں مسلمانوں کے خلاف پھیلاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے جو بھی مشاہیر ہیں اور جو پیغمبر ہیں ان کے خلاف یہ زہر منتقل کرتے ہیں، اور پھر ایک نیٹ ورک کے ذریعے سے یہ برسر اقتدار آئے ہیں۔ اس لیے ان کی جو ترجمان ہے اس کو کسی ایک عام عورت نہیں بلکہ ایک پوری ٹرینڈ ایک خاتون ہے کہ جو کہ اتنی بڑی پارٹی کی ترجمان ہے، اور اس نے یہ حلقہ فرائی کی ہے۔ اور پھر جب عالمی دباؤ آیا، خاص طور پر عالم عرب کی طرف سے احتجاج ہوا، عمان کی طرف سے، بحرین کی طرف سے، کویت کی طرف سے، سعودی عرب سے، قطر سے، تو جا کر انہوں نے اس کو شرما کو معطل کیا ہے، ورنہ تو وہ معطل کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ لیکن کیا صرف معطل کر دینے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ یہ معاملہ ہم سب کے لیے اتنا بڑا اہم معاملہ ہے کہ اس پر پوری دنیا کے مسلمانوں کو بیک وقت اکٹھا ہو کر آواز بلند کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ ہماری آخری چیز ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں بچتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بعد ہماری زندگیوں میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ کے خلاف ایک بھارت جیسا ملک، یعنی وہ لوگ جن کے عقیدوں میں گندگی شامل ہو، جن کے عقیدوں میں ایک جانور کے آگے اس کو ماں سمجھ کے اس کی پوجا کرنا شامل ہو، کسی کے مذہب کے اوپر بھی بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن وہ جو ایک بزدل قوم ہو، اور وہ قوم جو ہے وہ اتنی ہمت کر لے کہ 22 کروڑ انسان پاکستان میں رہتے ہوں، 20-25 کروڑ مسلمان جو ہے وہ ہندوستان میں رہتے ہوں، برابر میں اس کے جو ہے وہ بنگلہ دیش ہو، وہاں پر اتنی بڑی تعداد میں لوگ رہتے ہوں، اور دنیا میں 150-200 کروڑ انسان مسلمان ہو، اور پھر بھی وہ یہ ہمت کر لے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ہماری کمزوری ہے، کہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس کے اظہار کی کمزوری ہے، جس کے نتیجے میں انہیں یہ ہمت ہوتی ہے۔ اور ہماری سب سے بڑی کمزوری ہمارا حکمران طبقہ ہے، وہ طبقہ ہے جو مختلف حکومتوں کے اندر موجود ہوتا ہے اور زبانی جمع خرچ کے علاوہ کچھ نہیں کرتے۔ اب کل ایک طرف سراج الحق صاحب بھارت کی سفارت خانے کی طرف احتجاج کر رہے تھے، مارچ کر رہے تھے، اور دوسری طرف پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس تھا، عامر لیاقت کا انتقال ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون، جس بنیاد پر یہ اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ لیکن کیا یہ مر جاتے اگر یہ سب مشترکہ طور پر ایک قرارداد پاس کرتے ہوئے بھارت کے خلاف؟ ان کا کیا چلا جاتا؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو حکمران طبقہ ہے یہ پہلے امریکہ سے ڈرتا تھا اور ہمیں ڈراتا تھا، اب یہ امریکہ کی جگہ اس نے بھارت کو بھی لے لیا ہے، اب یہ بھارت سے بھی ڈرتے ہیں اور ہمیں ڈراتے ہیں کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ بہت بڑی جمہوریت ہے۔ ارے بھائی، تم نے ہمیں جو برباد کر دیا ہے 75 سال میں، ہماری اگر معیشت تباہ ہوئی ہے تو اس حکمران طبقے کی وجہ سے ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہوئی ہے، بیوروکریسی کی وجہ سے ہوئی ہے، جاگیرداروں اور مٹیروں کی وجہ سے ہوئی ہے۔